یہاں سے اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور ہر نبی کی یہ خواہش تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کے ساتھ ساتھ کڑن بھی آپ کے دل میں ہوتی تھی، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ اور اس کا اللہ رب العزت نے بارہا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہے نا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو ایمان لے آتے جو بھی ہیں زمین میں سب کے سب، لیکن پھر وہ امتحان والا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ زبردستی اگر کسی کو مومن بنانا ہوتا تو اللہ کی مرضی کے سامنے کون ٹک سکتا ہے؟ اللہ تو کون فَيَقُولُ اِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز کا ہو جاتی ہے، وجود میں آ جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایمان کے متعلق یہ زبردستی والا معاملہ نہیں رکھا، جیسے نا لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر، اس دین پہ جبر سے کا مطلب یہ ہے کہ زبردستی تلوار کے زور پر کسی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ مطلب ہے۔ اور یہاں بھی اللہ فرمایا افانت تکرہ الناس، کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان والے ہو جائیں، ایمان لے نہ میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، آپ کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے، اور وہ آپ بلغ ما انزل الیک من ربک، پورا زور لگا کر اپنے وجود کی ساری طاقت خرچ کر کے اللہ کا قرآن کو لوگوں تک پہنچا۔ تیرا کام کیا ہے؟ پہنچانا ہے، دین کی تبلیغ کرنا ہے۔ اس کے بعد ایمان لے آئے تو ان کا فائدہ ہے، نہیں لاتے تو انہیں کا نقصان ہے۔ آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لائے، کسی نبی سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ ایمان ہے۔ ہاں یہ تو پوچھ ہوگی بھائی تیرے پاس علم تھا، تجھے میں نے دیا تھا تو نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس پر کتنا عمل کیا ہے، لوگوں تک کتنا پتہ ہے، یہ تو پوچھو۔ لیکن ایمان لانا نہ لانا یہ کسی انسان کے اختیار میں، یہ کس کی مرضی سے ہوتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی بھی جی کسی شخص کو قدرت نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے۔ میں اور آپ جو مومن ہیں یہ بھی کس کے حکم سے؟ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا سے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، یقین مانیں، ہم اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے، اور یہ دعا ہر وقت کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم ہے نا، جس طرح انما الاعمال بالنیات ہے نا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اسی طرح اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے پوری زندگی اسلام کی حالت میں گزاری اور موت کے وقت کوئی ایسا کلمہ کفر کیا بیٹا کہ وہ سارا کیا ہو گیا ضائع اور سیدھا جا رہا۔ اور ایک آدمی نے پوری زندگی حالت کفر میں گزاری اور موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا اور کہاں چلا گیا؟ سیدھا جنت۔
تو اللہ رب العزت سے ہر وقت عافیت مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں صراط مستقیم کے اوپر قائم دائم رکھ، استقامت ہمیں نصیب فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی مطلب ہے کہ نیکی گناہوں سے پھیرنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت دینے والا کوئی نہیں ہے مگر کون ہے؟ میں اور آپ نہ اپنے اختیار سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نہ اپنے اختیار سے نیکی کر سکتے ہیں، یہ سب اللہ کی مرضی، اس کی منشا اور اس کی مشیت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور کوئی شخص کسی جی کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر ایمان لے آئے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ ڈال دیتا ہے نجاست کفر کی، شرک کی، ضلالت کی، ذلت کی ان لوگوں پر لا یعقلون جو بے عقل ہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ ابو جہل بے عقل تھا، ابو لہب بے عقل تھا، عتبہ شیبہ بے عقل تھے۔ بے عقل وہی مانا تھے کہ انہوں نے اس عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا، اور عقل کا صحیح استعمال کرتے ہوئے سیدھا رستہ نہیں پہچانا، عقل کو انہوں نے غلط استعمال کیا۔ عقل تو اللہ نے ان کو دی تھی نا۔ ابو جہل کیا تھا؟ بہت بڑا پنچایتی تھا، لوگ اس سے آ کے فیصلے کروایا کرتے تھے، عقل مند انسان تھا، لیکن ایسی عقل کا کیا فائدہ جو رب کو پہچان نہ سکے۔ تو جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے رب کو نہ پہچان سکے تو اللہ فرماتے ہیں اس کی عقل ہونا نہ ہونا۔ یہاں بے عقل سے مراد وہ بے وقوف یا وہ پاگل لوگ، وہ مراد نہیں ہے۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے ذرا دیکھو نا آسمان و زمین میں کیا کچھ ہے، ان کو دیکھو ذرا، ان میں غور و فکر کرو، تمہیں رب کی خدائی اور رب کی وحدانیت تمہیں نظر آئے گا۔ ہر ایک چیز سے، ہر ایک کاریگری سے اللہ کی قدرت جھلکتی نظر آتی ہے۔ اور آخر میں اللہ نے یہ فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذات کے اندر ذرا غور و فکر کرو کہ کس طرح یہ وجود اللہ نے بنایا، کون ہے یہ بنانے والا، ایسی بن گیا۔ اور بگ بینگ والا ایک نظریہ ہے نا، دھماکہ ہوا تو کائنات وجود پہ آ گیا، ایسے دھماکے نہ کائنات وجود پہ آ گیا۔ تو ایسے لوگوں کو داہریہ کہتے ہیں، داہریہ۔ ایسے لوگوں میں سے کسی ایک آدمی کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ طے ہو گیا کہ اتنے بجے فلاں وقت فلاں دن اتنے بجے فلاں میدان میں اکٹھے ہوں گے، مناظرہ ہوگا۔ اور امام صاحب مشہور تھا کہ وقت کے پابند اور وعدے کی پابندی کرنے والے، وہ اس دن جان بوجھ کے لیٹ آئے، شور کیا ہو جی۔ جب پہنچے میدان میں، پہنچے لوگ اکٹھے ہیں، وہ داریہ بھی ہے، کہ آپ کے بارے میں تو بڑا مشہور تھا کہ آپ بڑے کیا ہیں، وعدے کے پابند ہیں، وقت کی پابندی کرنے والے ہیں۔ تو آپ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں آ رہا تھا، ایک جنگل سے میرا گزر ہوا تو وہاں میں نے دیکھا عجیب غریب معاملہ، میں نے دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وہاں دیکھا بڑے بڑے درخت ہیں، وہ خود بخود کٹ رہے تھے اور خود بخود ان کے پھٹے بن رہے تھے اور خود بخود ان کی کشتی بن رہی تھی اور خود بخود وہ چل رہے تھے، کشتیاں چل رہی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب کہتے ہیں کہ ایک درخت کے بارے میں تیرا نظریہ یہ ہے کہ جب تک اس کو کوئی کاٹنے والا نہ ہو تو وہ کٹ نہیں سکتا، ان کا پھٹا بنانے والا کوئی نہ ہو، چیرنے والا نہ ہو تو پھٹا نہیں بن سکتا، کوئی کیل ٹھوکنے والا نہ ہو تو کیل ٹھوک نہیں سکتا، کشتی چلانے والا نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی۔ اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے وجود میں آتی ہے؟ بات یہ ہے
کہ ان کائنات کے اندر اگر ہم غور و فکر کریں نا، عقل کو استعمال کریں اور اپنی ذات کے اندر دیکھیں، یہ کیا ہے؟ ہاتھ ہے، اوپر کیا ہے؟ اندر ہڈیاں ہیں، اوپر کیا ہے؟ گوشت. یہ گوشت بول رہا ہے؟ ہاں جی بولتا ہے. اور یہ بولتا ہے، یہ نہیں بولتا. یہ گوشت پکڑتا ہے، زبان کس چیز کو پکڑ سکتی ہے؟ اور یہ پکڑ لیں گے. پاؤں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ زبان کے ساتھ چل سکتے ہیں. اور یہی سارا گوشت کل قیامت والے دن بولنا شروع کر دے گا. یہی ہاتھ بولیں گے، یہی پاؤں بولیں گے، یہی چمڑا گواہی دے گا انسان کے خلاف. کیا ہے یہ؟ کان سنتا ہے، یہ جو ایک مخصوص صاف اللہ نے بنائی ہے، شکل بنائی ہے، یہ سنتی ہے، زبان نہیں سنتی. زبان بولتی ہے، کان نہیں بولتے. آنکھ دیکھتی ہے، زبان نہیں دیکھتی. ہاتھ نہیں دیکھتے، پاؤں نہیں دیکھتے. دل دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے میاں صاحب، اور کان دماغ یہ پمپ نہیں کرتے. پھیپھڑے سانس لیتے ہیں، دل سانس نہیں لیتا. بولو کیوں؟ یہی تو اللہ فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور اپنی ذات کے اندر ذرا غور و فکر کرنا. تو اپنے ذات میں اگر غور و فکر کرے گا تو وہاں سے بھی میری خدائی تجھے معلوم ہو جائے گی، نظر آ جائے گی کہ دیکھنا میں تو تجھے ایک گھر کے قطرے سے بنایا ہے، پانی کے قطرے سے بنایا ہے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور انسان ناشکر انسان غور و فکر تو کرے کہ اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کودنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، جب آپ کی پشت سے نکلتا ہے اور ماں کی چھاتی سے نکلتا ہے. فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، جھلی کے اندر، تین اندھیروں میں وہ دو قطرے آپس میں ملے اور ان قطروں کو جمع ہوئے خون کے اندر تبدیل کیا. پھر اسی جمع ہوئے خون کو گوشت کے اندر تبدیل کر دیا. پھر اسی گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. پھر ہڈیاں بنانے کے بعد دوبارہ اس پر کیا چڑھا دیا؟ گوشت چڑھا دیا. جب 4 مہینے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر تین اندھیروں میں تیری اور میری یہ ساری صورت بن گئی، اس کے بعد اللہ نے اس کے اندر کیا ڈال دی؟ ثم انشأناه خلقا آخر. ذرا غور و فکر تو کرنا. کون ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس پانی کے اوپر، اس پانی کے قطرے کے اوپر کوئی نبی، کوئی ولی، غوث، قطب، ابدال، جن، بشر، نوری، ناری، عرشی، فرشی، کون ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر یہ انسان کو پیدا کر سکے؟ قرآن کہہ رہے ہو فی انفسکم، وفی بولے تھے وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر میری خدائی چھپی ہوئی ہے تو دیکھتا کیوں نہیں ہے؟ غور و فکر کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. قل انظروا ماذا فی السماوات، کیا فرما رہے ہیں؟ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے ذرا غور و فکر تو کرو نا، کیا کیا چیزیں آسمان اور زمین کے اندر ہیں. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور بے ایمانوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، انہیں یہ نشانیاں اور ڈراوے کچھ فائدہ نہیں دے سکتے. جو ہٹ درم ہے، جو ضدی ہے، ان کے سامنے آپ جتنی مرضی نشانیاں بیان کرو. نہیں کہا تھا انہوں نے صالح علیہ السلام کو کہ ہم آپ کی بات اس وقت مانیں گے، ہم آپ کو اس وقت اللہ کا رسول مانیں گے کہ جب یہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ پہاڑ سے 10 ماہ کی گابن اونٹ نکل آئے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مانیں.
صالح علیہ السلام نبی تو حریص ہوتا ہے نا کس بات پر کہ قوم کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے. اللہ کے نبی نے دعا کی, اللہ نے معجزہ دکھا دیا, ان کی آنکھوں کے سامنے پہاڑ کے اندر سے 10 ماہ کی گاول ان کی پیدا ہو گئی. تو کیا وہ ایمان لے آئے؟ الٹا اس اونٹ کو, اونٹنی کو کیا کر دیا انہوں نے؟ قتل کر دیا. یہی قتل کرنا ان کے عذاب کا باعث بنا ان کے لیے. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں آپ کیا پتہ کہ یہ اس کی کتاب ہے, ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہمیں اللہ خود نہ کہہ دے کہ میری کتاب ہے اس کو مان لو. موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی چن کر لے گئے, کوہ طور پر گئے, وہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب مانو. کیا پتہ ہے کون بول رہا ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ کون بات کر رہا ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جاہرۃ. اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں. فأخذتكم الصاعقہ وانتم تنظرون. تم دیکھتے ہی دیکھتے کڑک آئی اور تم سب کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا. 70 کے 70 مارے گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, اللہ ان بدبختوں کا بھیجا یہی نکل گیا, پیچھے قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے پھر ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون, اور مرنے کے بعد پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا, پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے. ظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى, بادلوں کا سایہ کر دیا اسی قوم کو, من اور سلوى آسمان سے اتارا. فرعون جو ان کا دشمن تھا, جو ان پر ظلم و تشدد کرتا تھا, ان کی آنکھوں کے سامنے اسی پانی کے اندر غرق کر دیا جس پانی سے ان کو کیا کر دیا تھا؟ پار لگا دیا تھا. لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے. آگے جا کر دیکھا کہ ایک قوم بچڑے کی عبادت کر رہی ہے, کہتے ہیں یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. موسیٰ 8.5 وقت بھی کیا تو کوئی معبود بنا دے, یہ میرے قرآن کہہ رہا ہے, میں نے کہہ رہا, یہ نہ کہنا کہ مولوی الرحمان جوش میں آ گئے. نا وما تغنی الآیات والنذر, آیتیں, نشانیاں اور ڈراوے اس آدمی کو فائدہ دیتی ہیں جس کے اندر کیا ہو؟ طلب ہو, طلب طلب طلب. اور جس کے پاس طلب نہیں ہے, جس جو چاہتا ہی نہیں ہے ایمان لانا, جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے, تو اس کو آپ 1000 نشانے دکھا دو, میں نہ مانوں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ, یہاں تخویف اخروی سنا رہے اللہ. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ, تخویف دنیاوی ہے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ, بس یہ نہیں انتظار کر رہے مگر مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ, ان جیسے دنوں کی جو ان سے پہلے لوگوں پر ہو گزرے ہیں. یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسی طرح عذاب آ جائے جس طرح قوم عاد پر آیا ہے, قوم سمود پر آیا ہے, قوم صالح لوط پر آیا ہے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر آیا ہے, اور مختلف اقوام پر آیا ہے. اسی طرح کا عذاب آئے تو ہم ایمان لے آئے, لیکن جب اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر ایمان لانا فائدہ آگا. قل, میرے پیغمبر آپ فرما دیجیے, فانتظروا, تم انتظار کرو, انی معکم من المنتظرین, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. انتظار کرو کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے. ثم ننجی رسلنا, پھر ہوا یہ کہ ہم نے اپنے پیغمبروں کو بچا لیا. والذین آمنوا کذالک, اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو بھی اسی طرح کیا کر لیا؟ بچا لیا. جب عذاب کا حکم آیا نا تو اللہ کا یہ دستور اور قانون ہے کہ اللہ نبی کو حکم دیتے ہیں کہ نکل جا, بستی سے نکل جا, ایمان والوں کو لے کر نکل جا. کیونکہ جب تک بستی کے اندر ایمان والے اور نبی موجود ہو عذاب نہیں آ سکتا. یہ اللہ کا قانون اور دستور. یہ مشرکین مکہ بھی تو عذاب مانگتے تھے نا, اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کیا یہ خود مانگ رہے ہیں
اے اللہ اگر یہ پیغمبر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری طرف سے برحق پیغمبر ہے برحق رسول ہے تو ہم پر پتھر برسا دے. ہم پر کیا برسا دے؟ پتھر برسا یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لیا. لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جب تک تو ان کے اندر موجود ہے وما کان اللہ معذبہم وانت فیہم اللہ ان کو عذاب اس وقت تک نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں. اللہ ثم ننجی رسلنا پھر ہم اپنے پیغمبروں کو نجات دے دیتے ہیں والذین آمنوا اور ایمان والوں کو بھی کذالک اسی طرح نجات دیتے رہے حقا علینا ننجی المؤمنین اور ایمان والوں کو بچانا بھی ہم پر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں ذرا ایمان والے بن کر تو دکھائے قرآن حقا علینا یہ صرف ان کے لیے نہیں تھا یہ قیامت کی صبح تک جو بھی ایمان والا ہوگا مومن ہوگا اللہ فرماتے ہیں حقا علینا ننجی المؤمنین ایمان والوں کو بچانا ہم پر کیا ہے لازم ہماری ذمہ داری. اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کرا دی ہے ورنہ اللہ کے اوپر ہماری طرف سے کوئی چیز ذمہ داری لازم نہیں. سمجھا یہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر اپنی ذمہ داری دی. اللہ اللہ آخر میں یہ صورت کافی تقریباً رکوع چلنا شروع ہونا ہے. اس میں پوری صورت کا خلاصہ شروع ہوگا. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی او میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اے لوگو ان کنتم فی شک اگر تمہیں شک ہے فی دینی میرے دین کے بارے میں پتہ نہیں دین ہے کیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے کیا پیغام لے کر آیا ہے کیا کیا مقصد ہے اس کا تو سن لو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ فلا اعبد الذین میں ان کی عبادت نہیں کرتا تعبدون من دون اللہ جن کی تم اللہ کے سوا کیا کرتے ہو عبادت کرتے اللہ کے سوا کے ساری مخلوق ہے. ماں سے اللہ میں کیا آتے ہیں انبیاء بھی آتے ہیں اولیاء بھی آتے ہیں اتقیاء بھی آتے ہیں شہداء بھی آتے ہیں ساری مخلوقات سورج چاند ستارے زمین ہر چیز اس کے اندر ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ اچھا پھر تو عبادت کس کی کرتا ہے فرمایا ولکن اعبد اللہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں الذی یتوفاکم جو تمہیں کیا دے گا موت دے گا الذی یتوفاکم جو تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور تم تو ان کے سامنے جھکے ہوئے ہو ابراہیم کا بت بنا کر اس کے سامنے جھکے ہوئے ہو اسماعیل کا بت بنا کر اس کے سامنے جھکے ہوئے ہو لات منات عزا حبل کا بت بنا کر ان کے سامنے جھک رہے ہو ود سوا یغوث یعوق نصر کا بت بنا کر ان کے سامنے جھک رہے ہو. میں تو ان کی عبادت قل یا ایھا الکافرون اتنا صاف ہے میرے پیغمبر آپ وج گج کے کہہ دو اے کافرو لا اعبد ما تعبدون میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم اس خدا کی عبادت کرتے ہو جس کی میں کر رہا ہوں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین مبارک اور میرے لیے میرا دین. تو سن لو فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم لیکن میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں. مجھے حکم کیا ملا ایمان. اللہ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اپنا چہرہ سیدھا رکھوں
للدین، اس دین کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر، دین اسلام کے لیے یکسو ہو کر، سارے اطراف سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو کر رہ جاؤ۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ تھی، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، کیا تھا وہ؟ حنیف تھا، حنیف، باپ کو چھوڑ دیا، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، اور بڑھاپے میں اولاد دیا، اللہ نے حکم دیا اولاد بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی چھوڑ دیا۔ اللہ نے جو جو حکم دیا اس حکم پر لبیک کہا۔ آگ میں کودنے کا حکم ہو، آگ میں کود پڑا۔ دوڑتا ہوا بچہ، اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اس کے لیے تیار ہو گیا۔ معمولی قرآن خود کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اللہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اور جب یہ بیٹا ذبح کرنے کا یہاں ذکر کیا نا، اللہ فرماتے ہیں إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ میرے پیغمبر قسم ہے مجھے اپنے ذات کی، اس سے بڑا اور کوئی امتحان نہیں تھا، اس سے بڑا۔ بڑھاپے میں اولاد ملی ہے اور پھر خواب میں حکم ہو رہا ہے کہ بیٹا کیا کر دو، ذبح کر دو۔ کر سکتے ہیں ابھی؟ اصل دکان نہ بند کر سکتے، اللہ دے حکم اصل نماز کے لیے دکان نہیں بند کر سکتے، بیٹا ذبح کر دو، دور کی بات۔ پھر مقام ایسے نہیں ملتا، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم کان امۃ، ایک اکیلے ابراہیم کو اللہ نے امت قرار دیا۔ ابراہیم کا ایمان ایک طرف، پوری امت کا ایمان کیا ہے؟ ایک طرف۔ اور ابراہیم کا ایمان ہم سب سے کیا تھا؟ مضبوط۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر، اس کے مطابق اپنا عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔